اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان شروع ہے، تو اس حوالے سے میں نے جو ہے آپ کے سامنے کچھ قرآن پاک اور کچھ حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے، اس کی تھوڑی فضیلت بیان کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ روزے رکھو، اور ساتھ ہی اپنی مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے جو مریض ہیں یا مسافر ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو اگر مریض ہیں کسی وجہ سے ان کی بیماری ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے جو ہے وہ قضا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان مطلب ہے کہ یہ ہے کہ تھوڑا اسلام کی طرف آتے ہوئے خود کو مشکل میں اس طرح محسوس کرتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مشکلات نہیں رکھی بلکہ اس کے لیے آسانی ہی آسانی۔ جس طرح آدمی بھی سفر پہ جائے یا بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ قضا کر لے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے یا سفر سے مطلب واپس آ جائے اس کے بعد جب اسے موقع ملے تو وہ روزے جو ہے وہ اس کی روزوں کی قضا کر لے۔ تو اس طرح مزید بھی جو ہے روزوں کے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس طرح کہ اس میں تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ کیونکہ شیاطین نہیں ہوتے تو پھر انسان جو ہے وہ جو ہے برے اعمال سے بچ جاتا ہے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان اگر صبح روزہ رکھے اور شام کو افطار کر لے، تو انسان ایک عام بندے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے اور باقی چیزوں سے رک رہے۔ تو اگر انسان اس پہ عمل کر لے، روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، مطلب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزانہ کہ اس کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوں گی، پینے کی بھی ہوں گی، لیکن وہ صرف رضا الہی کے لیے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ٹچ بھی نہیں کرے گا، تو اس کا جو ثواب ہے وہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی حدیث کا مفہوم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ باقی جتنے بھی عمل ہیں، نماز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، حج کا مطلب زکوٰۃ کا، ان کا یہ نہیں بتایا کہ اس کا میں اجر خود دوں گا، لیکن روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو اجر ہے وہ میں خود کی، اس کا کتنا ثواب ہے، اس کا اجر ہے وہ میں قیامت والے دن بندے کو خود دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ وہ جب افطار کرتا ہے تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، جو ہے نہ ماں باپ کی ہوگی، ماں بیٹی ماں کی نہ ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بلا کے اس سے ملاقات کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ روزے رکھیں، نماز بھی پڑھیں، اچھے کام کریں، اور نہ صرف یہ کہ ہم مطلب کھانے پینے سے رکے رہیں بلکہ نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام بھی روزہ۔ انسان اکثر دو بندے بیٹھتے ہیں آپس میں کسی تیسرے کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس طرح ہے جب دوسرے کا گلہ کرتا ہے تو اس طرح کہ جس طرح انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں رکنا چاہیے، اور روزے رکھ کر یہ روزہ یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہے۔ جس طرح انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے میں وہ لوگ جنہیں عام روٹین میں عام دنوں میں کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے بھی رکھیں، دوسروں کا خیال بھی رکھیں، اور اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ عبادات کا ثواب بھی ان دنوں میں دگنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے بھی رکھیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو غریب اور غربا لوگ ہیں ان کا خیال بھی رکھیں۔